اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے. آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا، اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا. شب برات سبحان اللہ، مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات. ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے. اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا. اور چوتھی رات عرفہ. عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات. یہ ساری راتیں اذان فجر تک. اب غور کیجئے، یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں. ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا. ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے. رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے. اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے. قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، الامان والافیز، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے. یہی تیری آخری منزل ہے اے دنیا کے گھر بنانے والوں. اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے؟ وہ کیسی ہوگی؟ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے. موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے. ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے. ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے. پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا. مگر وہ نہ آئے، گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے. آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ. گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر. اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا. اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، الوداعی پارٹی. اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا. جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی. جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا، میری منزل کچھ اور ہے. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ارے یہ تمہارا گھر نہیں، تو مسافر ہو یہاں، تو اصل گھر تو قبر ہے، اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے؟ سنو، آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے. ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے، کام تو مار پڑنے والے کیے، کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے، اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا. سنو، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ سوچو، کام کون سے کر رہے ہو؟ جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی بار قبرستان گئے ہوگے،
کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں. یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے. آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں, بہت سارے انداز ہیں رہنے کے, بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں, مگر قبر تو دو ہی طرح کی ہے. قبر دو طرح کی ہے, تیسرا آپشن نہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, جس آقا کا کلمہ پڑا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنے آپ سے پوچھو, اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے, کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا, ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہیں, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, پھنس جاؤں گا, تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچانک موت آتی ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی, ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی. 70 سال اس کی نافرمانی کرتے رہو, 70 سال تک اس کی نہ مانو, اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو, ایک بار سچی توبہ کر لو, ایک بار اس کو راضی کر لو. ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. ارے اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے, آ جاؤ آج اپنے مولا سے سچی دوستی کر لو. بہت گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لی, چھپ کر گناہ کیے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے, ارے میرے والد نہ دیکھ لے, اندھیرا کر دو اندھیرا, ارے دروازہ بند کر دو, ارے نہیں اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے. اگر کوئی آتا ہے تو بندہ گناہ کا کام بند کر دیتا ہے کہ اس کو پتا نہ چل جائے. ارے دنیا والوں سے ڈرتے ہو, وہ مولا دیکھ رہا ہے, اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا, اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو آپ کے رحیم مولا کی طرف بلا رہا ہوں, آؤ اس کی رحمت کے کرم میں, اس کی رحمت کی چادر میں, اس کے دامن کرم میں چھپ جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. آج معافی مانگنے کی رات ہے, آج اللہ کی رحمت کو پکارنے کی رات ہے. اللہ فضل کر دے آج کی رات, آج ہماری مغفرت کر دے, سچی توبہ عطا کر دے. آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج مانگنے کی رات ہے, آج سر جھکانے کی رات ہے. اللہ, ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے آسمان دنیا سے یہ ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت کا سوالی؟ لبیک لبیک یا اللہ, تیری رحمت کے سوالی جمع ہے, مغفرت کے لیے بھکاری جمع ہے. ہماری جولی میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے. ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی مولا, ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی, کدھر جائیں گے؟ اے اللہ, کوئی امتحان نہیں دے سہ سکتے مولا, بلا حساب بے پوچھے. ہم گناہگار تھوڑے ہیں آج تو. حدیث میں پڑھا ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق بخشے جائیں گے. ہم تو تھوڑے سے, کرم کر آج جتنے بیٹھے سب کو بخش دے مولا. ہم سب کا نام لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے, ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے. گناہ کر کے گندا کر دیا. ہمیں تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہوا ہے, سارا کالا گندا, بے حیائیاں, اللہ کچھ بھی نہیں اس میں, کچھ بھی. میرے مولا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. میں کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوں, میرا مولا بہت بڑا ہے, وہ اس کے خزانے بہت ہیں. آؤ, آقا نے فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, لا الہ الا اللہ کہہ لے, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. آج آئے ہو نا, شب برات ہے, برات چھٹکارے کی رات. یہ لفظ ہی کتنا حوصلہ دینے والا ہے کہ برات کی رات ہے, چھٹکارے کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے. ہمیں بلایا اس اجتماع میں, اب خالی نہیں لوٹانا. آج انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھری جائیں گی. بس ایک ساری نیت کر لو کہ میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا, آج بدل کر جاؤں گا, آج سدھر کر جاؤں گا, آج
शैतान को चित करना है और अपने रहमान अज़्ज़ व जल को राजी करना है। नियत करो सारे, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपने रब की नाफरमानी वाले कामों से बचेंगे। फरमाते हैं भले बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान अतारा, सौदा भावे मुल्ले न लइए बुल्ले आन हजारा। कहते हैं अच्छे बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है। हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम है अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो सियाहत करते रहते हैं, जमीन की सियाहत करते रहते हैं, और जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र देखते हैं उस इज्तिमा को अपने परों से ढांप लेते हैं। रहीम से रहमी का गुमान होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस वक्त रहमत बरस रही होगी। जब ये फरिश्ते वापस जाते हैं ना, अल्लाह के सब जानता है, मगर इरशाद फरमाता है फरिश्तों किधर से आ रहे हो? खुलासा हदीस अर्ज कर रहा हूं। अर्ज करते मौला एक जगह तेरे बंदे जमा हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं। इरशाद होता है फरिश्तों मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं मौला देखा नहीं। अच्छा ये बताओ देखते तो क्या करते? कि मौला अगर तुझे देख लेते तेरे बंदे फिर तो और तड़पते और मचलते और मोहब्बत से तेरा जिक्र करते। इरशाद होता है अच्छा फरिश्तों ये बताओ क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते मौला जन्नत मांग रहे थे। इरशाद होता है फरिश्तों मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? अर्ज करते मौला जन्नत देखी नहीं। इरशाद होता है अच्छा ये बताओ जन्नत देख लेते तो क्या करते? अर्ज करते मौला अगर तेरे बंदे जन्नत देख लेते फिर तो और गिड़गिड़ाते और तड़पते और मचलते और मांगते। अच्छा फरिश्तों ये बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अर्ज करते मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होता है अगर जहन्नम देखी उन्होंने? कहते नहीं मौला देखी नहीं। अच्छा देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर तेरे बंदे जहन्नम देख लेते तो और तड़पते, जहन्नम से सच्ची पनाह मांगते। रब अज़्ज़ व जल का दरिया रहमत जोश में आता है। इरशाद होता है मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे जिन बंदों ने मुझे देखा नहीं मगर मुझे याद करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं, जिन्होंने जन्नत देखी नहीं है मगर फिर भी जन्नत मांगते हैं, जिन बंदों ने जहन्नम देखी नहीं मगर जहन्नम से पनाह मांगते हैं, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा उनमें ऐसा भी था जो जिक्र की महफिल में जिक्र करने नहीं आया, नेकी का काम करने नहीं आया, वो तो ऐसे ही आया था, अपने किसी पर्सनल काम से आया था। हो सकता है आज के इस इज्तिमा में कोई इज्तिमा की नियत से ही ना आया हो, कोई दोस्त पकड़ के ले आया हो, मगर अच्छे बंदों की सोहबत का नतीजा देखो। ऐ बुरी सोहबतों में बैठने वालों सुनो। फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा तो अपने काम से आया था। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये वो बंदे हैं जिनका हम नशीन भी महरूम नहीं रहता, मैंने अपने उस बंदे की भी मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। हदीस